A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. I have a tendency, I tend to discuss different kind of concept regarding different kind of issues which are related from our society. Today I'm gonna put light one of the very important issue, exactly which was discussed by so many people yesterday and day before yesterday, I think so. But today I'm gonna focus on this particular issue. It's gonna be very handy and informative. It's all about Mr. Amil Liaquat, one of the you can say that पहले तो वो मजहबी स्कॉलर थे और आजकल वो एक कहने का मकसद ये है कि जोकर से कम नहीं है। हर जगह आपको नज़र आएंगे और उनके ऊपर दोबारा कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए, दानिया नामी जो उनकी थर्ड वाइफ है उसके ज़रिए। तो ये सिलसिला चल रहा है। बड़ी ही कहने का मकसद ये है, हैरानगी की बात है कि किस तरह से जो है वो शादियां होती हैं, ये लोग शादियां करते हैं और उसके बाद जो है वो सारे मामलात जो है वो मीडिया पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं और लड़की जो है वो धाड़े मार मार के रो रही होती है, चिंगाड़ रही होती है, चिल्ला रही होती है। पहले शादी करने की उसको लगी हुई होती है और सेल्फियाँ बनवाने की लगी हुई होती है। उसके बाद वो जब शादी हो जाती है तो फिर यही रोना रोती है आके कि मेरा कोई कसूर नहीं है, कि वो तो नशा करके आते थे, मुझे मारते थे, तो ये था तो वो था। तो लड़की तो जैसे कोई कसूरवार ही नहीं है। यहाँ पर सरासर जो गलती है ना वो लड़की की है और देखा जाए तो सब लोग लड़की की तहफ़्फ़ुज़ में आ जाते हैं, जबकि ये नहीं सोचता कोई भी कि जो है वो जब पता है कि पहले भी उनकी शादियाँ किस तरह की रही हैं और किस तरह का उनका एटीट्यूड रहा है, तो क्या ज़रूरत है दोबारा कुएं में कूदने की। तो ये सब हरकत हमारे माशरे में बढ़ती जा रही हैं और हंसी आती है कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने डिसेंट लोग, इतने समझदार लोग इस तरह की हरकतें करते हैं और सिर्फ जो है वो कहने का मकसद ये है कि माशरे में सिर्फ इज़्ज़त का अपना जनाजा भी निकलवाते हैं और दूसरा ये कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी मशहूर हो जाते हैं, मीडिया पे भी मशहूर हो जाते हैं। तो थोड़ी-सी शर्म और हया भी होती है, गैरत भी होती है, वो भी शायद मेरे ख़्याल से पास से नहीं गुज़री। अब यहाँ पे ये सारे मामलात हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इस चीज़ को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आमिर लियाकत की गलती है। आमिर लियाकत की गलती नहीं, सबसे ज़्यादा जो गलती है ना वो दानिया नामी इस लड़की की है, जिसने तीसरी शादी उनके साथ की। ना उम्र का लिहाज किया, ना कुछ किया और शादी कर ली। तो लिहाजा आप खुद देख सकते हैं, सारे मामलात आपके सामने ही हैं। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें यूँ होती हैं कि जब किसी के पास शोहरत होती है, दौलत होती है, तो लोग जो हैं वो अंधे हो जाते हैं। हो सकता है यकीनन जब एक बहुत बड़ा अमाउंट हक महर में इतनी छोटी लड़की को मिलेगा तो वो लालची तो होगी, उसके जहन में ये बातें तो आएंगी कि भाई कल को जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें तो हमारे माशरे का हिस्सा हैं। बाकी फिर ढंढोरा पीटना, मीडिया को बुला के और जो है वो आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाना, तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें हमारे माशरे का हिस्सा हैं। और आमिर लियाकत जैसे आदमी के लिए कोई मसला ही नहीं है, वो तो 10 से शादी कर सकता है क्योंकि उसके पास तो शोहरत है, दौलत है और एक कहने का मकसद ये है कि नाम है उसका। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मेरा जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये लड़की जो है ना, इसने जो डिसीजन लिया था उसकी इसको सज़ा क्या मिली है, बस सज़ा नहीं, वो एक का कहते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ दिनों में तोड़ दिया जाए उसको। ये सारे वो सिलसिले चल रहे हैं हमारे यहाँ। ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और दिन ब दिन इन चीज़ों में इजाफा हो रहा है। और लोगों को क्या चाहिए, चटखारा चाहिए, चटखारेदार स्पाइसी न्यूज़ चाहिए। तो बस वही सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला हमारे यहाँ चलता रहेगा। कहने का मकसद ये है कि बस यही सिलसिले जब से हम देख रहे हैं चल रहे हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि लड़की का सरासर कसूर है, जबकि यहाँ पर आमिर लियाकत तो लाजमी आते, उसने तो शादी की थी और शादी करने के बाद जो है वो उसने इतने बड़े बड़े एलिगेशन आमिर लियाकत पे लगा दिए कि वो आइस का नशा करते हैं और मुझे आने के बाद पीटते हैं, मारते हैं और गाली गलौज करते हैं, अब्यूज़ करते हैं मुझे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से उसने बयान की, अपनी वालदा को लेकर बैठी हुई थी मौसूफ़ा।
اور یہ بھی نہیں سوچا کہ جو ہے وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. بہرحال وہ جو بھی ہیں پولیٹیکلی بھی وہ یقیناً پی ٹی آئی کے ساتھ انوالو رہے ہیں، اور اس میں بھی وہ کہنے کا مقصد یہ ان کے بھی رکن رہے ہیں اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی شاید رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یقیناً ایک بہت بڑا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکالر ان کو کہا جاتا ہے پاکستان کا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کس لیول کے اسکالر بن چکے ہیں اب، اور اب تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اپنی عزت جو ہے نا وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود مٹی میں ملا دینے والی بات ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ان کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں. عوام بیوقوف نہیں ہے، عوام بہت اچھے سے جان چکی ہے، اور اب آنے والے دنوں میں ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں رہی ہے. اپنی سیلف رسپیکٹ تو انہوں نے ویسے ہی گنوا دی تھی کچھ پریویس حرکتیں کر کے. تو یہاں پر یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو اتنا زیادہ مزہ لے رہے ہیں لوگ، تو میں نے کہا کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے اور آپ سے شیئر کیے جائے کہ دیکھیں واقعی میں مزیدار چیز ہے، آپ اس کو خوب مزہ کریں، اس کو انجوائے کریں. یو ہیو ٹو انجوائے اٹ، کیونکہ ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ تو کوئی ہے نہیں. اب عامر لیاقت صاحب ہیں، ان کو ہی انجوائے کریں، ان کے مزیدار باتیں جو ہیں ابھی ایک ہفتہ 10 دن 15 دن تک اسی پہ بات ہوتی رہے گی. ہمارے یہاں لوگ بہت فارغ ہیں نا، تو وہ اب اسی پہ بات کرتے رہیں گے. تو میں نے کہا کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے اور اس پہ تھوڑی سی بات ہمیں بھی کر لینی چاہیے، کیونکہ لازمی آتے ایک نیا ابھی ہوا ہے واقعہ. اب یہ تقریباً جو ہے وہ کچھ دن چلتا رہے گا اور لوگ مزے لیتے رہیں گے، اور اتنا مزہ لیں گے لوگ کیا بتاؤں میں آپ کو. یعنی مزے سے مراد انجوائے کریں گے. انجوائے کرنے سے مراد ان کو اسپائسی نیوز چاہیے. اب پاکستان میں ان چیزوں کے علاوہ تو کوئی اسپائسی نیوز ہے نہیں. پھر دوسری نیوز ہماری گورنمنٹ کی آتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ، وہ بھی اسپائسی ہوتی ہیں. ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے تو اس میں بھی بہت آپ انجوائے کرتے ہیں. تو بہرحال ابھی تو ایشو عامر لیاقت کا جو ہے وہ ہاٹ سیٹ پہ بہت ہی زبردست جا رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے اس کو. آپ انجوائے کریں. اور یہ تیسری شادی تھی ان کی، اور تیسری شادی بھی جو ہے وہ نہ رک سکی، اور جو لڑکی ہے وہ اس نے مختلف الزامات لگا دیے اور کہہ دیا کہ جو ہے وہ مجھے مارا پیٹا، یہ کیا وہ کیا. ارے بھائی جب مارا پیٹا تو پہلے کیا لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا آپ کی باتیں سمجھیں گے نہیں؟ آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ تو آپ سمجھدار ہیں، آپ اچھے سے سمجھتے ہیں، ہم بھی اچھے سے سمجھتے ہیں. تو آج یہ دیکھیں نا کہ عالم آن لائن سے مسٹر عامر لیاقت نے شروع کیا تھا. عالم آن لائن یہ پروگرام تھا کوئی، کتنی عزت تھی پورے پاکستان میں ان کی، اتنی لوگ رسپیکٹ کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے ان کی. اور پرسنلی میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ آج ایسا دن بھی ان پہ آئے گا کہ آج پورا پاکستان جو ہے وہ جو بھی دیکھے گا وہ یہ بولے گا، اور جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ کہے گا یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو ان کا گراف تو بہت ہی زیادہ گر چکا ہے، اور اب تو شاید میرے خیال سے کسی چینل پر بھی لوگ جو ہے وہ ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب ایسا لگ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب لازمی آتے اور کوئی راستہ رہا نہیں ہے، تو اسی طرح تھوڑا بہت اپنے آپ کو جو ہے وہ انوالو کرنا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں، تاکہ لوگوں کے سامنے نظر آتے رہیں. تو لیکن شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے، حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ تو میرے خیال سے پاس سے بھی نہیں گزری. اور اس وقت کتنے لوگ لائک کرتے تھے. آدمی کے پاس عزت جب آتی ہے نا تو بڑی مشکل سے آتی ہے، اور جب عزت آتی ہے تو انسان عزت سنبھال نہیں پاتا. تو یہ وہی شخصیت ہے ہمارے ملک کے کہ ان کے پاس عزت بڑے ہی تیزی سے آئی، بہت کامیابی کی طرف چلے گئے یہ، پھر ایک دم سے انہوں نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے ہی گنوا دی. اسی طرح بہت سے لوگ گزرے ہیں ہمارے یہاں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے بہت سے عناصر ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک مفتی کبھی کبھی کیس ہوا تھا، اس میں بھی معاملات بڑے اٹھے تھے. تو یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں ہمارے ہاں. اور شوبز لائن کا کیا تعلق ہے جو ہے وہ بڑے بڑے اسکالرز سے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی لڑکیوں کا کیا تعلق ہے، جو جیسے کہ یہ دانیہ ہو گئی، پہلے اس سے پہلے طوبہ تھیں، اور یہ سب سلسلے چلتے جا رہے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، اور معاشرہ کس طرف جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو سوشل ایشو ہے، اس کو میں نے اجاگر کیا. ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارا معاشرہ آئی تھنک سو میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بھی
ایجوکیٹڈ دکھائی نہیں دیتے کسی طرح سے بھی، کسی تناظر میں بھی نظر نہیں آتے. لیکن یہاں پر قصور لڑکی کا ہے. میں اس بات کو 100% کہوں گا. عامر لیاقت کا کوئی قصور نہیں ہے. عامر لیاقت سے تو کوئی بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. چھوٹی عمر کی لڑکی تو وہ تو یقیناً وہ کہے گا کہ صحیح ہے، ویل ڈن. تو اب یہ سب چیزیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کو. تو لڑکی کیا چاہتی تھی اور اب کیوں رہنا نہیں چاہتی اور اب کیوں وہ بھاگ رہی ہے. اب لازمی آتے ایک بڑی تعداد میں، لازمی آتے کچھ نہ کچھ تو بڑی پراپرٹی کچھ نہ کچھ ملا ہوگا اس کو، کوئی حق میر میں کچھ بڑا اماؤنٹ. آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ جانتے ہی ہیں کتنا بڑا اماؤنٹ لکھ کے دیا ہے، تو سمجھ جائیں آپ کہ بہت سے ریسورسز نے مجھے کیا بتایا ہوگا. میں اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال یہ نیوز گردش کر رہی ہیں اور مزید گردش کرتی رہیں گی، اور تقریباً یہ معاملات 10-15 دن تک چلتے رہیں گے. لوگ مزے لیں گے. خوب اسپائسی نیوز ہے، انجوائے کریں اس کو. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ایک نئے ایشو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.